نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے. اس کی آج 10 تاریخ ہے. اس کو آج یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے. پچھلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے. اور محرم الحرام کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھنا، عرض کیا گیا کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ. 10 محرم الحرام کا روزہ جسے یوم عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، یہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بڑی فضیلت والا روزہ ہے. اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی روزہ فرض ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض کیا. پھر جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. اب یہ عاشورہ کا روزہ نفل روزہ بن گیا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کو رکھا اور امت کو تعلیم دی، تو اس اعتبار سے یہ روزہ رکھنا گویا سنت کے درجے میں ہے. اگر نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر رکھ لے تو بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے عاشورہ کا 1 دن کا روزہ رکھا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے. تو جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو روزہ رکھنا ہی زیادہ برکت کی چیز ہے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو بڑی بات ہے، اگر نہ ہوا کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو غرض محرم الحرام کا یہ مہینہ، اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے خود پیدا فرمائے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں 12 مہینوں کی گنتی بتائی. پھر آگے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو بڑی حرمت والے، عظمت والے مہینے. 4 مہینوں میں سے 3 مہینے مسلسل پے در پہ آتے ہیں اور 1 مہینہ شعبان سے پہلے آتا ہے. 3 مہینے جو پے در پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ.
اور ایک مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے رجب المرجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہے جاتے ہیں. یعنی اس مہینے میں قتل و قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. چونکہ مشرکین مکہ ان مہینوں کی عظمت کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. جنگ چل رہی ہوتی تھی، جب یہ حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے تھے تو وہ اپنی جنگ اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے روک دیتے تھے، چونکہ اس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہوتا تھا. تو الغرض یہ حرمت والے عظمت والے مہینے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں، چونکہ آج کے اس دور میں کوئی جنگ و جدال یا قتل و قتال کی صورت نہیں ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مہینوں میں کم از کم اللہ کی نافرمانی سے رک جائے، گناہوں سے رک جائے، جھوٹ سے باز آ جائے، بد نظری اور بد نگاہی سے باز آ جائے، غیبت اور چغلی سے باز آ جائے، اور وہ گناہ جو ہمارے روزانہ کے معمولات میں شامل ہو گئے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. جھوٹ ہمارا معمول ہو گیا ہے، غیبت بولنا، غیبت سننا یہ ہمارا معمول ہو گیا ہے، دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کی برائی سننا یہ ہمارے روزانہ کے معمولات میں ہو گیا ہے. روزانہ کھانا کھاتے ہو کہ نہ کھاتے ہو لیکن دوسرے کی کھاتے ہیں، دوسرے کی برائی سنتے ہیں، دوسرے کی برائی کرتے ہیں، یہ ہمارا دن بھر کا معمول ہے. تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہم کچھ بولے یا نہ بولے لیکن جھوٹ ضرور بولتے ہیں، تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو غرض جو بد اعمالیاں ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. تو یہ عاشورہ کا دن، جس دن آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ کا دن، یہ عاشورہ کا دن ہے. 10 محرم الحرام کی آج تاریخ. اس تاریخ کی تاریخی حیثیت سے بڑی اہمیت ہے اور شریعت پہ بڑی فضیلت بھی ہے. جیسا کہ فرمایا ابھی کہ اس میں روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو بڑے ہی عظیم واقعات ان تاریخوں میں، یعنی خاص کر 10 محرم الحرام کی تاریخ میں اس دنیا میں رونما ہوئے ہیں، پیش آئے ہیں. اس میں کچھ روایات صحیح ہیں، کچھ روایات میں اتنی پختگی نہیں ہے، اتنی صحت نہیں ہے. مشہور تو یہ ہے کہ 10 محرم الحرام جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمایا، دریا سے پار کروایا اور فرعون کو اس دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا. اور اس طرح فرعون کے عذاب سے، فرعون کی غلامی سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات عطا فرمائی. یہ بہت زیادہ مشہور ہے تواتر کے ساتھ، احادیث کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے. اسی طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے واقعات 10 محرم الحرام کو پیش آئے. جیسا کہ کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اسی تاریخ کو جنت سے دنیا میں اتارے گئے. اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نجات عطا فرمائی. اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. اسی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. اس طرح سے بے شمار واقعات 10 محرم الحرام کی تاریخ میں پیش آنے کے لیے، یعنی جو مشہور ہیں اور یہ زبان زد ہیں. تو بہت سارے واقعات ہو سکتا ہے ممکن ہو صحیح بھی ہو اور صحیح بھی نہ ہو، لیکن جہاں تک 10 محرم الحرام کی فضیلت کی بات ہے، اس کی فضیلت کے لیے ان واقعات کا رونما ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فضیلت بیان فرما دی کہ یہ بہت ہی عظیم دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے. اس دن کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی طریقے سے یہ توبہ کا دن ہے. بندوں کو چاہیے کہ 10 محرم الحرام میں توبہ کا اہتمام کریں، گناہوں سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے روئے گڑ گڑائے اور اپنی
مغفرت کروائے۔ یہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی توبہ قبول فرماتی۔ تو اس اعتبار سے آج کا یہ دن بڑی ہی فضیلت والا دن ہے۔ اب دن ہو، مہینہ ہو یا کوئی تاریخ ہو، کچھ بھی ہو، مقصد یہی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ بندہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، سمجھتا ہے کہ میری کامیابی، میرے سارے کام دھام، میری ساری ضرورتیں دنیا میں پوری ہوں گی، دنیا میں کامیابی ملے گی، دولت سے کامیابی ملے گی، پیسوں سے کامیابی ملے گی۔ یہ ساری خیالات جھوٹے ہیں، باطل ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک مسلمان کی کامیابی اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ بنانے میں، چاہے وہ سیاست کی بات ہو، چاہے حکومت کی بات ہو، چاہے کوئی بھی بات ہو۔ یہ پیغام یہی ہے 10 محرم الحرام کا، کہ یہ بندے کا تعلق اللہ اور رسول سے جڑ جائے، اللہ اور رسول سے اس کا رشتہ ناتا ہو جائے۔ یہ تاریخی دن کون بھول سکتا ہے کہ یہ تاریخ کربلا کے لیے مشہور ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ کربلا کی تاریخ ہے، جس میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، آپ کو قتل کر دیا گیا، آپ کو جو ہے آپ کے پورے خاندان سمیت جو ہے شہادت سے ان کو لبریز کیا گیا۔ تو یہ تاریخی واقعہ ہے، مجھے اس پورے واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں ہے، اس واقعے کا جو پیغام ہے وہ آپ تک سنانا ہے۔ تاریخ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی گردن کٹائی اور اپنے پورے گھرانے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، اس کے پیچھے ان کی کیا منشا تھی؟ اپنے گردن کٹانے کی، اپنے گھر بار کو اللہ کے راستے میں لٹانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ہے بندوں کا رشتہ وہ ناتا اللہ اور رسول سے مضبوط ہو جائے، بندوں کا رشتہ و ناتا اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ کرسی کوئی چیز نہیں تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، وہ کرسی کے طلب میں یا حکومت کے طلب میں یا عہدے کے لالچ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا نہیں گئے۔ کوفہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں آپ کو امیر مانا جائے گا، آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا، صرف اس لیے نہیں گئے تھے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ خلافت اپنی پٹری سے اتر چکی ہے۔ خلافت جو شریعت پر قائم ہوتی ہے، خلافت جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے منہج پر قائم ہوتی ہے، وہ خلافت اس طرز سے، اس منہج سے، اس پٹری سے اتر چکی ہے۔ تو خلافت علی منہج رسول، علی منہج الرسول یا علی منہج الرسول یا علی منہج الشریعہ قائم کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو، مکے کو چھوڑا اور آپ نے سفر کیا۔ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا نہیں گئے۔ کوفہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں آپ کو امیر مانا جائے گا، آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا، صرف اس لیے نہیں گئے تھے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ خلافت اپنی پٹری سے اتر چکی ہے۔ خلافت جو شریعت پر قائم ہوتی ہے، خلافت جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے منہج پر قائم ہوتی ہے، وہ خلافت اس طرز سے، اس منہج سے، اس پٹری سے اتر چکی ہے۔ تو خلافت علی منہج رسول، علی منہج الرسول یا علی منہج الرسول یا علی منہج الشریعہ قائم کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو، مکے کو چھوڑا اور آپ نے سفر کیا، ہجرت کی، اور اللہ رسول سے رشتہ جوڑنے کے خاطر آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا، آپ نے اپنا وطن چھوڑا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف خلافت کے خاطر آپ ہجرت کیے، صرف کرسی کے لالچ میں آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، نہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مکہ اور مدینہ میں خلافت علی منہج الرسول نہیں ہے،
علی منہج شریعہ، شریعت کے منہج پر خلافت اتر چکی ہے، تو اس شریعت یعنی اس خلافت کو شریعت پر لانے کے لیے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ امت کو جوڑنے کے لیے آپ نے ہجرت کی اور خود اپنی گردن کٹائی اور اپنے گھر والوں کو، گھر بار کو اللہ کے راستے میں لٹایا۔ تو شہادت کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہم سب کے لیے یہی پیغام دیتی ہے کہ ہمارے گردن کٹانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ہمارے پیچھے ہمارے نام پر سینہ پیٹنے لگو، ہمارے نام پر پیشانی کوٹنے لگو، ہمارے نام پر واویلا، ہنگامہ، نوحہ، رونا، گڑ گڑانا، چیخنا، چلانا، راستوں میں شور شرابہ، ناچنے کودنے لگو، انگارے پر چلنے لگو، اس لیے ہماری شہادت نہیں ہے۔ ہماری شہادت ہے امت شریعت پر آ جائے، ہماری شہادت کا مقصد ہے امت کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے جڑ جائے، ہماری شہادت کا مقصد ہے امت کا تعلق لا الہ الا اللہ کے راستے پر آ جائے۔ ہماری شہادت کے پیچھے ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ تم انگاروں میں کودنے لگو، تم طبلے بجانے لگو، تم باجے بجانے لگو، تم نوحہ گریاں اور پتہ نہیں کیا کیا مرثیے گانے لگو۔ ہماری شہادت کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہے۔ ہماری شہادت کے پیچھے مقصد ہے کہ تم لوگ شریعت پر آ جاؤ، اصل خلافت پر آ جاؤ، اصل خلافت کو مانو، اصل خلافت کیا چیز ہے اس کو سمجھ جاؤ، انشاءاللہ تمہارا دین محفوظ ہو جائے گا، تمہارا اسلام محفوظ ہو جائے گا۔ ورنہ صرف کرسی پر بیٹھ جانا، ملوکیت قائم ہو جانا، بادشاہت قائم ہو جانا، اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تمہاری شریعت محفوظ ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارا دین محفوظ ہوگا۔ ورنہ حکومت میں، کرسی میں تو دوسرے بادشاہ بھی تھے، اکبر بادشاہ بھی تھا، لیکن شریعت نہیں تھی، وہاں دین نہیں تھا، وہاں دین الہی کے نام پر ایک نیا دین شروع ہو چکا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ملوکیت میں، بادشاہت میں دین محفوظ نہیں ہوتا، دین محفوظ ہوتا ہے اصل خلافت میں۔ وہ خلافت جو حضرت ابو بکر نے قائم کی، وہ خلافت جو حضرت عمر فاروق نے قائم کی، وہ خلافت جس کو حضرت عثمان غنی نے چلایا، وہ خلافت جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا، وہ خلافت صرف 6 مہینے کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا، وہ خلافت جو حضرت امیر معاویہ نے چلایا۔ اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی، بادشاہت شروع ہو گئی، ملوکیت شروع ہو گئی، وہاں زور، ظلم، زبردستی شروع ہو گئی، وہاں دین اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بادشاہت میں، ملوکیت میں یا حکومت میں، چاہے وہ جمہوری حکومت ہو یا کوئی خاندانی حکومت ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہاں دین محفوظ نہیں ہوتا۔ دین محفوظ ہوتا ہے خلافت علی منہج الرسالہ، رسالت کے منہج پر خلافت قائم ہو، جیسے ابو بکر نے قائم کیا، جیسے حضرت عمر نے قائم کیا، اس کو خلافت کہتے ہیں، اور انہی کو خلفائے راشدین المہدیین کہتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت کا دور ختم ہو گیا۔ دیکھو ہمارے اسلام میں 4 مشہور خلفاء ہیں۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح 5ویں بھی ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی خلیفہ ہیں، 6 مہینہ آپ نے خلافت کی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا دور شروع ہوا، اور آپ کے بعد خلافت کا دور ختم ہو گیا۔ یزید سے ملوکیت کا، بادشاہت کا یہ خلافت قریش سے نکل کر دوسرے جو ہے دوسروں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ایک لمبی تاریخی نہیں بلکہ اس کی بڑی داستان ہے، یہاں بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ مجھے تو صرف اتنا بتانا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کو سمجھو، شہادت کے منشا کو سمجھو، شہادت کے پیچھے وہ کیا یعنی وجہ تھی، کیا سبب تھا کہ آپ نے اپنی گردن کٹا دی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیدنا امام حسین کرسی کے لالچ میں اپنی گردن کٹائی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حکومت کے لالچ میں امام حسین نے اپنی گردن کٹائی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے
امام حسین یہ نواسہ رسول ہیں، یہ جگر گوشہ فاطمہ بطول، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشہ بیٹے تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے۔ ان سے کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی کے لالچ میں یہ سب کیا، نہیں بول سکتے۔ آپ اپنا وطن چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، حجاز چھوڑا، آپ کوفہ جانے لگے، آپ عراق کا سفر کیا، آپ جو ہے کوفہ جاتے ہوئے کربلا تک پہنچے، اور اسی کربلا کے میدان میں آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا، بڑے ہی ظلم جبر کے ساتھ، پیاسے ہونے کی حالت، جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھا گیا، عورتوں کو تک نہیں دیکھا گیا، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا، اہل بیت کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ یہ آج سینہ کوٹ رہے ہیں، یہ آج سینہ پیٹ رہے ہیں، آج یہ رونا رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت کو سب سے پہلے ستانے والے دشمنوں تم لوگ ہو، اہل بیت کو پیاسا ستانے والے دشمنوں تم غدار ہو، اور تم آج سینہ پیٹ رہے ہو کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تمہارے سے بڑا جھوٹا مکار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سے سب سے زیادہ چاہنے والے، محبت کرنے والے اصل میں تو اہل بیت یعنی اہل رسول ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت جسے ہم سنی کہتے ہیں، یہی لوگ اصل میں اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں۔ بخیر جتنے جو لمبے چوڑے دعوے کر رہے ہیں، سینے پیٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، سب جھوٹے ہیں، وہ شریعت پر قائم نہیں ہے۔ آج اہل بیت یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ در حقیقت حضرت امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ مشن پر قائم ہے، نہ ویژن پر قائم ہے، نہ ان کے راستے پر قائم ہے، سب ہٹ چکے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ حسین کے ہوتے ہوئے یا حسین کے خاندان میں کوئی انگار میں چلتا ہوا دکھائی دیا، یا کوئی گھوڑے میں بڑے بڑے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں؟ سب تماشے چل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، تبلے بجا رہے ہیں، انگارے پر چل رہے ہیں۔ نام کس کا ہے؟ امام حسین کا۔ نہ امام حسین اس سے راضی ہے، نہ امام حسین کا نانا اس سے راضی ہے، نہ امام حسین کا خدا اس سے راضی ہے، کوئی راضی نہیں ہے۔ بس سب راضی ہے تو صرف یہ ناچنے والے راضی ہیں، خدا کوئی راضی نہیں ہے۔ یہ ناچنے والے خوش ہیں کہ ہم امام حسین کو خوش کر رہے ہیں، اس سے امام حسین کو خوشی نہیں ہوتی، اس سے امام حسین کے نانا کو خوشی نہیں ہوتی، اس سے امام حسین کے خدا کو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ خوشی ہوتی ہے تو بس تمہیں خوشی ہوتی ہے، تم خوش ہو جاؤ، تمہارا دین تمہیں مبارک، تم ناچو کودو جاؤ، آخرت میں جانے سے پہلے یہی دنیا میں جہنم میں کودو مرو، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ جہنم میں کودنے سے پہلے یہاں کود رہے جہنم میں، یہ تمہاری مجبوری ہے، کودو، اسی میں تمہاری خوشی ہے تو ناچو۔ لیکن ہمارا ہے اسلام افراط تفریط سے خالی، ہمارا ہے اسلام اس طرح کے خرافات سے خالی، اس طرح کے بدعات سے خالی، ایک صحیح طرز ہے، اسی پر ہمارا یہ دین چل رہا ہے۔ تو غرض میرے بھائیوں، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، یوم عاشورہ ہے۔ آج کا سب سے افضل کام یہ تھا کہ ہم روزے رکھیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان روزے سے ہیں، اللہ ان کے روزے کو قبول فرمائے۔ دوسرا کام ہے سب سے زیادہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور بیٹھ کر توبہ اور استغفار کریں، گریہ وزاری کریں۔ نماز کے بعد، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد بیٹھ کر ہم ایک آدھ گھنٹہ اللہ کے حضور بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ سب ہمارے کام کرنے کے، لیکن میں نے پچھلی جمعہ بھی کہا تھا کہ یہ کرنے کے کام ہم لوگ نہیں کرتے، نہیں کرنے کے کام ہم کرتے ہیں، اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو مسلمان عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کشادگی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے گھر والوں پر کشادگی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، اچھے سے اچھا پہناتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے سال بھر کی روزی میں برکت عطا فرمائیں، سال بھر کی روزی میں اللہ کشادگی فرمائیں۔ تو ایک بات ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آج کا دن اچھے سے اچھا کھانا بنائیں، اچھے سے اچھا جو ہے پہنے،
اور اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، ان کے ہاتھوں میں کچھ پیسے زیادہ سے زیادہ دے دیں ان کے خرچ کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک آج کے اس دن کی برکت سے سال بھر کی روزی میں کشادگی فرمائے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ عاشورے کے دن گھر والوں پر کشادگی کرے گا، فراخی کرے گا، اللہ اس کے سال بھر کی روزی میں کشادگی کرے گی. تو یہ سب کرنے کے کام ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ان کاموں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ اسلام کو لینا دینا ہے، نہ مسلمانوں کو لینا دینا ہے، نہ اللہ اور رسول کو لینا دینا ہے. نہ ان کاموں میں ہمیں پڑھنا ہے، نہ ان کاموں کو ہمیں تماشا بن کے دیکھنا ہے. تماشا بن کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان باتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہی 10 محرم الحرام کا پیغام ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.